سبحان اللہ سبحان اللہ. برف کو چھوڑیے پتھر پہ پھسل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا. کو چھوڑیے پتھر پہ پھسل جائے گا، اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا. جس کو سرکار دو عالم سے ذرا نفرت ہے، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا. جس کو سرکار دو عالم سے ذرا نفرت ہے. حضرت علامہ شاہ ثناء رضا خان صاحب قبلہ خون مظہر اعلیٰ حضرت ابار مار رہا تھا. آپ حضرات کی عقیدے کی خوشیوں کی بات نکل رہی تھی. سیاسی داؤ پیش کرنے والوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے والا، دم توڑتی ہوئی حقیقت کی شمع میں عشق رسول کا روغن ڈالنے والا، نبی کی عظمتوں کی فضیلوں پر بدعقیدگی کے پتھروں کی بارش کرنے والوں کو نیست و نابود کرنے والا ایک اور ہیرا میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جس کو دنیا مناظر اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صدیقی حشمتی جامعہ مخدومیہ کہتے ہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شہریار علم، تاجدار حرم، نوبہار صفات، شب اسراء کے دولہ، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماد الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ نے بہت اچھی تقریریں، اس کو انفال میں ڈوبی ہوئی باتیں سماعت فرمائی. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بدن محبت میں حاضر ہوں. دعا فرمائی اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج نگر نگر، جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے. کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ہے. کہتے ہیں حرم ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے. سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک ہو جانا چاہیے، فرقہ پرستی کا خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور آپ نے سی ڈی کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ یہاں آنے والے طاہر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا تھا، تبلیغی جماعت کے امیر آئے، ہم نے انہیں مصلی پر کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. ہم ان کے اجتماع میں گئے، انہوں نے ہم کو مصلی دیا، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. اس لیے نماز پڑھنے کے لیے یہ مت دیکھو ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جا رہا ہے، یہ سینے پہ باندھا جا رہا ہے، کھڑے ہو کے کس انداز سے نماز پڑھی جا رہی ہے. بس اتنا دیکھ لو، جو کلمہ پڑھے وہ امام بنانے کے لائق ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لینی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہابیوں کا عقیدہ کتنا گندا عقیدہ ہے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، لکھنے والے کا نام اسماعیل دہلوی ہے، حاشیہ چڑھایا ہے ابو الحسن ندوی ہے. یہ کتاب ندوہ کے پہلے سے چھپی ہے اور کتاب کا صفحہ 30 ہے. اب اس کتاب کی ایک عبارت سن لو، مگر صفحہ 30 کی عبارت سننے سے پہلے صفحہ 29 کی بات سن لو. پہلے ایک بات آپ بتاؤ، اے بنگلور اور قلب و جوار کے آنے والوں، آپ یہ بتاؤ، آپ بزرگوں کی نظر و نیاز دلاتے ہو؟ کتنے لوگ اپنے نبی کو وکیل اور حمایتی مانتے ہو؟ اپنے نبی کو سفارشی مانتے ہو؟ آپ کو اپنے نبی کے صفات پہ عقیدہ ہے؟ بولیے ہے. یہ ہے تقویۃ الایمان. اس میں لکھا گیا اگر آپ کسی نبی ولی کو پکارے، ان کی منت مانے، نظر و نیاز کرے، انہیں وکیل و سفارشی سمجھے، اگرچہ اللہ کا بندہ اور مخلوق ہی سمجھے، ابو جہل کے برابر مشرک ہو گئے.
دیکھو نیاز کے ثبوت میں دلائل فراہم کیا ہے، میلاد کے دلائل فراہم کیا ہے، اس کے دلائل فراہم کیا ہے، مگر یہ مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے جو بزرگوں کی نظر و نیاز کرے، نبی کو وکیل سفارشی مانے، وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ اب تم لاکھ دلیلیں دو، اگر ایسا عقیدہ رکھنے والے وہابی کو تم اپنا امام بناتے ہو تو بولو مسلمانوں، کیا ایسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ رامپور سے حضرت علامہ سید شاہد علی صاحب تشریف لائے، ابھی پرسوں ہماری گفتگو ہوئی، ہم نے حضرت سے پوچھا بتائیے کیا حکم ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اس کی سیڈیاں سنی ہے، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہے، ایسا سا بلا شبہ کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے۔ حضرات آپ دیکھیں اسماعیل دہلوی کا عقیدہ دیکھیں، جس کو امام بنانے کے لیے وہ تیار ہے، لکھتا ہے اسماعیل دہلوی اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ دو سے بڑو مان اللہ، آپ بتاؤ آپ ولی کے ماننے والے ہو؟ کتنے لوگ نبی کے ماننے والے ہو؟ دو سے بولیے ماننے والے ہو؟ یہ وہاں بھی لکھتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ بتاؤ اولیاء جنتی ہے؟ نو سے بولو انبیاء جنتی ہے اور شیطان بھوت؟ اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی۔ قرآن کہتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی اللہ کی کتاب نے فیصلہ کر دیا اولیاء انبیاء شیطان بھوت برابر نہیں ہو سکتے، مگر وہاں بھی کہتا ہے اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے، قرآن مانو گے کہ تقویۃ الایمان مانو گے؟ وہ سے بولو کتنے لوگوں کا عقیدہ قرآن پر ہے؟ یہ کتاب قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں؟ دو سے بولیے۔ اب آپ بتائیے تقویۃ الایمان قرآن کے خلاف اور جو قرآن کے خلاف کتاب ہو اس کتاب کے ماننے والے کو امام بنانے کے لیے طاہر قادری تیار ہے۔ اب آپ بتاؤ ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ دو سے بولیے۔ اچھا یہ بتائیے آپ اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں؟ اپنے نبی کے شفاعت چاہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہیں؟ اپنے لوگ تب آپ بتائیں جو نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، انہیں امام بنانا چاہیے، ان کو پیشوا سمجھنا چاہیے۔ طاہر القادری نام نہاد نے ان کو اپنا امام بنایا۔ اب آپ بتاؤ ایسے شخص کی تقریر سننا چاہیے، اس کے جلسے میں جانا چاہیے، اس کو امام پیشوا بنانا چاہیے؟ کتنا گندا عقیدہ ان وہابیوں۔ آپ اجازت دیجیے تو ایک دو عبارت اور سنا دوں، بولیے اجازت ہے؟ دیکھیے یہی تقویۃ الایمان صفحہ 41 اسماعیل دہلوی لکھتا ہے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جمال سے بھی ذلیل ہے۔ آپ بتاؤ جو نبی کو جمال سے زیادہ ذلیل دکھے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور سنیے یہی کتاب تقویۃ الایمان صفحہ 119 اسماعیل دہلوی نے لکھا سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیز سے بھی کم تر ہے۔
اب آپ اندازہ لگائیں جب اتنا گندا عقیدہ وہابیوں کا ہے تو ان سے اتحاد کرنا چاہیے، ان سے میل جول رکھنا چاہیے، اور جو آپ کو یہ پیغام دے کہ سب سے مل جل کے رہو، کسی کے خلاف کچھ نہ بولو، چاہے وہ نبی کو لاکھ گالیاں دے، چاہے جتنا نبی کی توہین کرے، آپ بتائیے یہ وہ نبی کے وفادار کی بولی ہے یا نبی کے غدار کی بولی ہے؟ الحمدللہ ہمارا حضرت کے ماننے والے نبی کے غدار نہیں ہے، اپنے نبی کے وفادار۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کافی اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان یہ سب کے سب سنی تھے، انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہے۔ ہمیں کل بھی اس ملک سے محبت تھی، آج بھی محبت ہے، اس لیے ہم اپنے نبی کے غداروں کو نہ کل معاف کرنے کے لیے تیار تھے نہ آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جتنا گندا عقیدہ ان وہابیوں کا ہے، دیکھیے یہی کتاب تقویۃ الایمان ہے، صفحہ 132 ہے، اسماعیل دہلوی نے لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ زور سے بولیے معاذ اللہ۔ آپ بتاؤ جو نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھے آپ اسے اپنا مانو گے؟ یہ وفادار کی بولی ہے کہ غدار کی؟ ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی تعلق رکھنا چاہیے؟ اگر معاملہ اختلافی ہے تو حضور تاج الشریعہ جو فیصلہ فرمائیں گے ہم اسی کو تسلیم کریں گے، اس لیے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے علوم کے سچے وارث ہیں۔ حضرات ایک بات سن لیجیے، وہابیوں کا ایک مولوی ہے احسان الہی ظہیر، اس نے ایک کتاب لکھی البریلویہ، اس البریلویہ کے اندر اس نے لکھا کہ مولانا احمد رضا خان کا رنگ سیاہ تھا، اور آج بھی ان کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان کا رنگ سیاہ ہے۔ حالانکہ آپ یہ جانتے ہو اسلام کے اندر عظمت و بزرگی رنگ کی بنیاد پر نہیں ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ احسان الہی ظہیر نے البریلویہ میں یہ بات لکھی، اس کو دنیا کے مختلف زبانوں میں پاکستان کے لوگوں نے چھاپا، سعودی کے لوگوں نے چھاپا، آج تک اسے چھاپ رہے ہیں۔ اگر پہلے نہ آپ نے دیکھا ہو تو آج دیکھیں، حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے تاج الشریعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ تاج الشریعہ کے شہزادے حضور حضرت میاں صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، جن لوگوں نے اب تک نہ دیکھا ہو وہ آج دیکھ لیں۔ بتاؤ حضور تاج الشریعہ کا ان کے شہزادے کا رنگ نورانی ہے کہ نہیں؟ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ احسان الہی ظہیر نے لکھا، اور اسے سعودی کے نجدی بھی چھاپ رہے، اور پاکستان کے وہابی بھی چھاپ رہے، انڈیا کے وہابی بھی چھاپ رہے، اور کیوں نہ ہو وہابیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب آپ بتاؤ جب ایسے جھوٹے عقیدے والے وہابیوں کو طاہر القادری اپنا امام بنانے کو تیار ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بڑا اچھا موقع ہے، سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے، ان کے قدموں کا بوسہ لیجیے، جو داخلے سلسلہ نہیں ہے وہ داخلے سلسلہ ہو جائے، اور جو ہے وہ دوبارہ تجدید پیش کر لے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے عمر میں، علم میں، فضل میں، کمال میں بے پایا برکتیں عطا فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ بن لور کے ارکان کو، اور خصوصیت نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، خواجہ بھائی آپ ادھر آئیے، خواجہ بھائی، یہ خواجہ بھائی جماعت رضائے مصطفیٰ کے سرگرم رکن ہے، مگر جس شکل میں ہے کیا آپ یہ دیکھنا پسند کریں گے؟ مفتی اعظم کے یہ کرناٹک کے مفتی اعظم کے شہزادے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہونا چاہیے۔ وعدہ کیجیے۔ الحمدللہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اب حضور تاج
شریعہ